السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر غازی آپ تمام احباب کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے غازی آن لائن پر بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں قواعد اردو کے دوسرا حصہ یعنی علم صرف کے بیان میں وہ دوسری ویڈیو تھی جس میں اسم کے بناوٹ کے اعتبار سے اور اسم کے معنی کے اعتبار سے بہت سارے اقسام اور ان اقساموں کے اقسام کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی تھی۔ تو پھر آج انہی کا کچھ بقیہ حصہ اور پھر اسم کے جو آپ کو اجمالی بتایا گیا تھا چیزوں میں سے ایک حصہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے پڑھا تھا اسم ذات کی 2 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ تو اس میں سے پڑھا تھا آپ اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ تو اسم معرفہ کا بیان ہو چکا تھا، اسم نکرہ رہ گیا تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے اسم نکرہ کسے کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی قسمیں، اسم نکرہ تو پیچھے معلوم ہو جائے جو غیر متعین افراد کے لیے جو عام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی درج ذیل قسمیں ہوتی ہیں، درج ذیل قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ نمبر 1 دیکھ لیجئے، اسم فاعل۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اسم فاعل۔ نکرہ عام، اب فاعل کوئی بھی کرنے والا، فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو، پیچھے میں اس کی بھی تعریف آ چکی ہے۔ تو کیا ہے؟ کرنے والا۔ اب کرنے والا یہاں عام ہے، کوئی بھی کام کرنے والا، کوئی بھی کچھ کرنے والا، اس کو فاعل کہیں گے۔ اسم مفعول، جس پر بھی فعل واقع ہو، جو فعل جس پر واقع ہوگا اس کو کیا کہے گا؟ اسم مفعول کہیں گے۔ اسم حالیہ، جس کی حالت بیان ہو۔ حاصل مصدر، مصدر کا جو حاصل، جب کل ایک مثال آئی تھی، ہنسنا سے ہنسائی، لکھنا سے لکھائی، یہ سب جو مثالیں آئی تھی، ہنسنا سے ہنسی۔ اسم اعلیٰ، اسم ظرف، جس سے کسی کام کے کرنے کا وقت یا جگہ کا پتہ چلے۔ اسم اعلیٰ، جس سے کسی کام کا اعلیٰ کرنے کا جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ معلوم ہو۔ اسم مصدری 7ویں قسم۔ 8ویں قسم اسم جنس، اسم مقدار۔ 10ویں قسم اسم تعداد۔ 11ویں قسم اسم تنکیر۔ 12ویں قسم اسم مصغر۔ 13ویں قسم اسم مکبر۔ 14ویں قسم اسم جمع، اسم جمع۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ 14 قسم کس کے بتائے ہیں؟ نکرہ کے بتائے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے کیونکہ ان کے کچھ اقسام آپ اس میں پیچھے میں پڑھ چکے ہیں مشتق کے اقسام میں، تو اب اس کے بارے میں ہم بتایا جا رہا ہے کہ نمبر 1 سے 6 نمبر تک، یعنی آپ یہاں اگر پیچھے دیکھیں گے تو کیا ہے؟ نمبر 1 سے نمبر 6 تک، یعنی اسم فاعل، مفعول، اسم حالیہ، حاصل مصدر، ظرف اور اسم اعلیٰ، یہ 6 قسموں کے پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ ان 6 قسموں کا بیان پیچھے ہو چکا ہے۔ کس میں بیان ہو چکا ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ تعریف اور مثال اسم مشتق کی قسم میں گزر چکی ہے، مگر اسم ظرف اور اسم اعلیٰ مشتق کے قسموں کے علاوہ خالص نکرہ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے اسم اعلیٰ کی مثال میں قینچی، ہتھوڑا، قلم، چھری، جھاڑو، اور اسی طرح، اور اسم ظرف کی مثال میں دوات، پھلواری، پیالہ، مسجد، مندر، باغ، اسکول، صبح، شام، دن، رات، دوپہر، سپہر، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب اسم ظرف ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ مثال کیا ہے؟ اسم اعلیٰ کی ہے۔ تو یہ بھی اسم نکرہ ہوتی ہے، خالص نکرہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی قینچی ہے اس کو اسم اعلیٰ کہیں، کوئی بھی کاٹنے والی چیز ہے اس کو اسم اعلیٰ کہیں گے۔ کوئی بھی قینچی وہ قینچی ہے، قلم ہے تو قلم ہی ہے، یہ بھی قلم ہے، اور یہ سب بھی کیا ہے؟ قلم ہے۔ سب کو کیا کہیں گے؟ قلم۔ تو یہ نکرہ ہے، یہ کیا ہے؟ نکرہ، سب قلم کو شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہے؟ یہ۔ اور اسم ظرف سے وقت کا پتہ چلے تو ظرف زمان، جیسے دن رات، اور اسم ظرف سے جگہ کا معلوم ہو تو اسے ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے مندر، پاٹھ شالہ وغیرہ۔ یہ سب کا بیان کچھ آ بھی چکا تھا کل۔ اب یہاں سے دیکھ لیجئے آپ 7ویں نمبر سے، اصل میں اس کی تعریف یہاں سے شروع ہوئی، دیکھ لیجئے آپ۔ اسم مصدری وہ اسم نکرہ ہے جس سے صفتی نام معلوم ہو، جیسے خوبی، مہربانی، برائی، اچھائی۔
پیچھے آیا تھا حاصل مصدر، یہاں کیا ہے اسم مصدر، دونوں میں فرق ہے۔ حاصل مصدر یہ تھا کہ مصدر کا حصول اس پر ہو رہا ہے تو لکھنا سے لکھائی، ہنسنا سے ہنسی ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ اس میں مصدر میں کیا ہوتا ہے، اس سے کسی اسم کا کیا اندر میں جو خوبی ہے، اچھائی ہے، وہ جس سے پتہ چلے اسے کیا کہتے ہیں، اس میں مصدر ہی کہتے ہیں۔ جیسے خوبی ہے، اب کسی انسان کے اندر ہوگا وہ صفاتی نام، اب جسے صفاتی نام معلوم ہو اسے کیا کہیں گے، خوبی کہیں گے، مہربانی کہیں گے، برائی کہیں گے، اچھائی کہیں گے۔ اگر کوئی کا نام اچھا رکھا، ابرار نام رکھا، واقعی تو وہ بیچارہ بہت نیک ہے، یا کسی کے نیکی دیکھ کر کے آپ نے کیا کر دیا، ان کو صوفی صاحب کہہ دیا، تو صوفی صاحب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اچھا، نیک، پرہیزگار انسان، تو یہ کیا ہے صوفی صاحب، ان کے لیے کیا ہوگا، اس میں مصدری ہو گئی، کیا ہوگا، اس میں مصدری ہوگا۔ اس میں جنس وہ اس میں نکرہ ہے جس سے مادی اشیاء کا نام معلوم ہو اسے اس میں مادہ بھی کہتے ہیں، جیسے گیہوں، چاول، آگ، کوئلہ، یہ اس میں جنس ہے۔ اسی طرح اس میں انسان بھی آ جائے گا، اس میں کیا آئے گا، انسان بھی آ جائے گا، کہ انسان کیا ہے، ایک اس میں جنس ہے، کیا ہے، تو گیہوں ہے ایک جنس ہے، کوئی بھی گیہوں رہے، یہاں کا رہے، کہیں کا رہے، سب گیہوں ہے، تو اس میں جنس ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے، نکرہ ہے۔ کیوں نکرہ کہتے ہیں، یہ عام ہو، کسی کے ساتھ خاص نہ ہو۔ تو آپ دیکھ لیں ایک یہ نہیں کہ یہاں کے گیہوں ہوتے گیہوں ہے اور دوسری جگہ گیہوں تو گیہوں نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں مقدار وہ اس میں نکرہ ہے جس سے وزن، تول، پیمانہ کا نام معلوم ہو۔ اس میں مقدار، جس سے مقدار قدر سے بنا ہے، قدر بمانے اندازہ کرنا، تولنا، ناپنا، تو جس سے وزن کا نام معلوم ہو یا تول کا نام معلوم ہو یا پیمانے کا نام، پیمانہ یعنی 1 گز 2 گز، 1 ہاتھ 2 ہاتھ، تو یہ جو ہوتا ہے جیسے کہ کلو گرام ہے، من ہے، سیر ہے، گز ہے، میٹر ہے، بھر ہے، کل ہے، سب ہے، تو جس سے مقدار معلوم ہو، کیا معلوم ہو، مقدار معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں، اس میں مقدار کہتے ہیں۔ جس کا نام، تو اس اسم کا اس میں مقدار، کلو میٹر یہ اس میں مقدار ہے۔ من ہے، من 40 کلو کو کہتے ہیں، 40 سیر کو بولتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بھی مقدار ہے۔ سیر ہے، یہ بھی کیا ہے، مقدار ہے۔ گز ہے، میٹر ہے، یہ بھی کیا ہے، مقدار ہے۔ یہ سب کو کہیں گے اس میں مقدار کہیں گے۔ اسی طرح کیا ہے 10ویں قسم ہے اس میں تعداد، وہ اس میں نکرہ ہے جس سے گنتی کا نام معلوم ہے، جیسے 3 5 7، تو یہ جو 3 5 7 ہے یہ تعداد ہے، اور اس تعداد کے نام کیا ہے، اس میں تعداد، اس کو کیا کہیں گے، اس میں تعداد، یعنی جس سے عدد کا پتہ چلے، گنتی کا پتہ چلے، پہاڑے کا پتہ چلے۔ اس میں تنکیر وہ اس میں نکرہ ہے جس سے غیر متعین اشیاء معلوم ہو۔ اس میں تنکیر، نکرہ ایک الگ ہے، یہاں تنکیر دیا ہے، اسی کا مصغر لایا ہے۔ وہ اس میں نکرہ ہے جس سے غیر متعین اشیاء معلوم ہو، جیسے کوئی، اور اس میں مثال کیا دیا، کسی، کچھ، فلاں، بعض، یہ سب کیا ہے، غیر متعین ہے۔ لیکن تنکیر ہے، یہ تنکیر جو لایا ہے یہ تصغیر کے وزن پہ لایا ہے۔ کس کے وزن پہ لایا ہے، تصغیر۔ تصغیر کہتے ہیں کسی چیز کی کم مقدار کو بتانے کو، کمی کو بتانے کو۔ تو اب یہاں پر جو لایا ہے تصغیر کے طور پر تنکیر لایا، تو اب کوئی میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا، کسی چیز کا تھوڑا، اور کسی میں بھی کیا تھا، کسی چیز کا سارا چیز نہیں بلکہ تھوڑا سا، اور کچھ میں بھی وہی ہوتا ہے، فلاں میں بھی وہی ہوتا ہے، بعض میں بھی وہی تھا کہ بہت ساری چیزیں، ان میں سے تھوڑا، ان میں سے بعض، ان میں سے فلاں، بہت سے آدمیوں میں فلاں فلاں۔ اب یہاں پر اسی تصغیر کو آپ جو سنے ابھی، تو اسی کو یہاں اس میں مصغر لایا ہے۔ 12ویں قسم ہے اس میں مصغر، وہ اس میں نکرہ ہے جس سے اسم کی چھوٹائی معلوم ہو، جیسے پلنگری، کھٹولا، مشکیزہ، باغیچہ۔ تو یہ کیا ہے، اسم کا جس سے چھوٹا پن ظاہر ہو، کسی دریچہ ہے، دریچہ بھی کیا ہے، جو چہ لگا ہوا ہے۔ تو عام طور پہ جو یہ چہ لگا رہتا ہے نا آخر میں، اسی کو کیا بولتے ہیں، اس میں مصغر بولتے ہیں۔ جیسے ایک دریچہ لفظ ہے، اسی طرح ایک لفظ کیا ہے، کتابچہ، یہ کتا بچہ نہیں ہے، بعض حضرات نے اس کو کیا پڑھ دیا ہے، کتا بچہ پڑھ دیا، تو کتا بچہ نہیں، کتابچہ ہے، یہ کیا ہے، کتابچہ۔ کتابچہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی موٹی رسالہ جو ہوتا ہے 10-12 صفحے کی یا 2-4 پیج میں، تو اسی کو کیا بولتے ہیں، کتابچہ بولتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، پلنگری، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ پلنگ نہیں، پلنگ تو بڑا ہوتا ہے، پلنگری جو چھوٹا موٹا ہو، یا جو اس کا ڈنڈا ہوتا ہے پلنگ کے اوپر میں، جس میں مچھردانی وغیرہ لگایا جاتا ہے، اس کو پلنگری بولتا ہے۔ کھٹولا ایک بڑا جھولا ہوتا ہے، ایک کھٹولا، تو کیا ہے، سب کیا ہے، یہ اس میں مصغر ہے۔ مشکیزہ ہے،
مشکیزہ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، باغیچہ ہے یہ بھی کیا ہے، اسم مصغر ہے۔ اسم مکبر اس کا اپوزٹ ہے، وہ اسم نکرہ ہے جس سے اسم کی بڑائی معلوم ہو، یعنی جس کا بھی نام ہے اس اسم کی کیا اس سے بڑائی کا پتہ چلے، وہ بہت بڑا ہے، بہت یہ ہے۔ جیسے کہ شاہراہ، شاہراہ، شاہراہ کہتے ہیں 4 لائن کو، عام راستہ۔ جو عام راستہ ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گلی، ایک ہوتا ہے سڑک، ایک ہوتا ہے کیا ہے گلی، ایک ہوتا ہے سڑک۔ جو سڑک گرامین سڑک ہوتا ہے وہ چوڑا اتنا نہیں ہوتا ہے، ایک اس سے بھی کیا ہوتا ہے گلی ہوتا ہے، جو سڑک سے نکلتا ہے آپ کے کوٹھری تک، آپ کے گھر تک، تو وہ کیا ہوتی ہے گلی، تو اس میں کیا بمشکل ایک گاڑی آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ سڑک پہ تب بھی چلو بمشکل 2 گاڑی پار ہو جائیں گے آپ کے 4 ویلر۔ اور جو عام راستہ ہوتے ہیں اس میں تو بڑے بڑے 2-3 4-4، اب تو ہر جگہ تقریباً جو ہے 4 لائن وغیرہ بننے کا یہ چل گیا ہے، تو ہمارے تو وہ کیا ہے وہ 4 لائن، تو وہ کیا ہے کہ شاہراہ جو بڑا راستہ یعنی عام راستہ ہے۔ شہ سوار، شہ سوار کسے کہتے ہیں، جو گھڑ سواری کرتا ہے، جو ماہر ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں شہ سوار ہی بولتے ہیں۔ اب 14ویں قسم ہے اسم جمع، وہ اسم نکرہ ہے جو جماعت، گروہ یا خاص قسم کے بھتیرے مجموعہ کا نام ہو، جیسے فوج، کلاس، رعیت، لشکر، درجہ۔ یہ پیچھے بھی مثال میں آ گئی تھی۔ تو اب کیا ہے اسم جمع، یہ ایک جمع مطلب کیا ایک جماعت کا نام ہے، جسے کیا ایک جماعت کا نام۔ اب جماعت کیا ہے، جیسے کلاس ہے، اب 9th کلاس 10th کلاس، یا رعیت جنتا، لشکر فوج۔ اب فوج میں جو بھی ہے جتنا بھی آدمی 10-20 ہزار، 5-6 آدمی، 1-2 آدمی، سب کو کیا بولیں گے فوج۔ یہ ایک جماعت کا نام، کسی ویکتی کا، کسی آدمی کا یا کسی خاص چیز کا نام نہیں، بلکہ کیا ہے ایک جماعت کا نام ہے، کیا ایک جماعت کا نام ہے۔ درجہ، درجہ اب جس درجے میں جو پڑھتا وہ ہے، تو کیا ہے تو درجہ کا نام جس سے کسی جماعت کا نام پتہ چلے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی جماعت ہو، کیٹیگری کے گروہ کو، گروہ کے نام کو کیا کہتے ہیں اس میں جمع بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس میں جمع بولتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اسم اور ضمیر کی حالتیں۔ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی۔ اس سے جو پہلے آپ نے پڑھے ہیں وہ اسم فاعل پر ہیں اور اسم مفعول پر ہیں۔ یہاں اسم کی اب حالت کے اعتبار سے فاعلی اور مفعولی اور اضافی ہو رہی ہیں۔ تو اب اس کی تعریف آپ دیکھ لیں، تعریف سے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حالت فاعلی کب ہوگی؟ جب کوئی کسی فعل کا فاعل واقع ہو تو اس کی اس حالت کو حالت فاعلی کہتے ہیں۔ جیسے حامد آیا، محمود گیا۔ اس مثال میں حامد اور محمود حالت فاعل میں ہے۔ جیسے کہ مثال میں دیا آپ کو کہ کیا حامد آیا، کیا دیا مثال میں حامد آیا۔ اب دیکھ لیجئے حامد آیا، یہ آنا ایک فعل ہے، آنا کیا ہے ایک فعل ہے۔ اب آنا جو ایک فعل ہے یا آیا ایک فعل ہے، اب یہ آنے والا ہے کون؟ یہ فعل واقع کس پر ہوا؟ اس فعل کو کیا کس نے؟ یعنی آنے کا فعل انجام کس نے دیا؟ تو حامد نے دیا۔ کیا دیا؟ حامد نے۔ تو اب حامد اس کا کیا بنے گا؟ فاعل۔ حامد کیا بنا اس کا؟ فاعل۔ اب حامد کی حالت کیا رہی آیا میں؟ تو آنے کی رہی۔ کیا رہی؟ آنے کی رہی۔ تو اب اس کی کیا ہوئے؟ یہ حالت، یہ کیا ہوئی؟ حالت فاعل۔ حالت فاعل کیوں؟ اس لیے کہ اس فعل کا فاعل کون ہے؟ حامد ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ محمود گیا، محمود گیا۔ اب دیکھیے جانا ایک فعل ہے، اب وہ چلا گیا، یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس طرح اب محمود جب اس کا کیا کرنا؟ فاعل، لیکن یہ ہے کس حالت میں، یعنی کس کنڈیشن میں؟ تو یہ کیا؟ جانے کی کنڈیشن میں۔ جب یہ جانے کی کنڈیشن میں ہے تو اب یہ حالت کس کی بنی؟ جانے کی۔ جانے کی حالت بنی محمود کی۔ تو محمود اب کیا کہلائے گا کہ محمود اس جگہ کیا ہے؟ حالت فاعلی میں۔ کیوں حالت فاعلی میں کیوں ہوگا؟ اس پہ اس جانے کا فعل کو انجام کون دے رہا ہے؟ جانے کے فعل کو انجام محمود ہی دے رہا ہے، محمود ہی دے رہا ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف پیچھے میں آ چکی ہے، لیکن پھر بھی آگے لکھ دیے کتاب والے نے۔ فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اب اس کے نیچے دیا ہے حالت مفعولی، جب کوئی اسم کسی فعل کا مفعول واقع ہو
تو اس کی اس حالت کو حالت مفعولی کہتے ہیں. جیسے حامد نے بکر کو مارا، حامد نے بکر کو مارا. اس مثال میں حامد فاعل اور بکر مفعول ہے، اس لیے کہ بکر کی حالت مفعولی میں ہے، اس لیے بکر کا حالت مفعولی میں ہے. دیکھیے اب یہاں جو مثال دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ حامد نے بکر کو مارا. اب یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کیا ہے ہمارا. دیکھیے مارا کیا ہے؟ مارا آپ کا فعل ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ حامد کیا ہے ان کا؟ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اور بکر کیا ہے؟ مفعول ہے. اب یہ کہ مفعول کسے کہتے ہیں، فاعل کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل تو کام ہو گیا، اب اس کام کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ فاعل. اب جس پر وہ کام واقع ہو گئے، یعنی اس کام کا جو اثر قبول کرے گا، اس کام کرنے کا جو اثر ہے، اس اثر کو جو قبول کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. اب یہ فاعل کس کام کو کیا؟ مارنے کے کام کو کیا کہ مارا. اب یہ مار کس پر پڑی؟ مار کے اثر کو کس نے لیا؟ مار کس پر واقع ہوئی؟ بکر پر واقع ہوئی. اب بکر اس کا کیا ہو گئی؟ مفعول. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو فعل ہے. اب فعل کو کیا کس نے؟ تو یہ اب کیا ہو جائے گا؟ حالت فاعل. اور اس کام کا اثر کس پر ظاہر ہوا؟ بکر پر. بکر اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اب بکر کیا ہو جائے گا؟ بکر ہو جائے گا حالت مفعولی. حالت مفعولی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقوع کس پر ہو رہا ہے؟ کس پر ہو رہا ہے؟ بکر پر. تو بکر اس کا کیا بن جائے گا؟ حالت مفعولی، کہ اسی پر وہ چیز واقع ہو رہی ہے. مفعول وہ اسم ہے جس پر کسی فاعل کا فعل واقع ہو. کسی فاعل کا کیا فعل واقع ہو. اب تیسری قسم ہے حالت اضافی. تیسری قسم کیا ہے؟ حالت اضافی. وہ حالت ہے جو دو اسموں کے درمیان لگاؤ کو واضح کرے. جیسے حامد کی کتاب. اس مثال میں حامد اور کتاب حالت اضافی میں ہے. اسی طرح دیکھیے آپ نے ابھی پڑھا حالت اضافی کسے کہتے ہیں؟ حالت اضافی کہتے ہیں جو دو اسموں کے درمیان کے لگاؤ کو، یعنی اس میں کچھ تعلق ہے کہ نہیں ہے، اس کو واضح کرتا ہے. اس کو کیا کرتا ہے؟ واضح کرتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال دیا کیا؟ حامد کی کتاب. حامد کی کتاب. تو دیکھیے اب یہ حامد الگ ہے، کتاب الگ ہے. اس کو اگر آپ یوں اس فارم میں رکھ لیں، اس طریقے میں حامد، اس کے بعد کیا ہے؟ کتاب. اب اس کا کوئی جوڑ پتہ چل رہا ہے؟ ایک حامد ایک کتاب ہے، دونوں لیکن اسم ہی ہے. دونوں کیا ہے؟ یہاں پر دونوں اسم ہے. دونوں کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن ان دونوں میں کوئی تعلق پیدا نہیں ہے. اب وہی جب یہ جو کاف آپ نے اضافت پہلے پر رکھی ہے کہ اضافت، حرف اضافت ہے. کیا ہے؟ حرف اضافت. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لانے کی وجہ سے اب یہ ان دونوں میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے. اب بیچ میں جب کی رکھ دیں گے تو اب یہ دونوں کیا ہو گیا؟ ان دونوں کو انہوں نے اپنے ساتھ آنے کی وجہ سے ان دونوں ایک سے دوسرے کا کیا گیا؟ جوڑ دیا. اب یہ جوڑنا جو ہوا ہے یہ کس کے طور پہ ہوا؟ اضافت کے طور پر. اضافت آپ اس سے پہلے ویڈیو میں پڑھ چکے کہ اضافت جس حرف کے ذریعے کی جاتی ہے اس کو کیا حرف اضافت بولتے ہیں. جس کی اضافت کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضاف بولتے ہیں. اس کو کیا بولیں گے؟ مضاف. اس کو کیا بولیں گے؟ مضاف. اس کو کیا بولیں گے؟ مضاف. اور اس کا جو یہ والا حصہ ہے یعنی حامد والا حصہ، حامد کو کیا بولیں گے؟ مضاف الیہ. یعنی جس کی طرف اضافت کی جائے گی اسے مضاف الیہ، اور جس کی اضافت کی جائے گی اسے کیا کہیں گے؟ مضاف. اسے کیا کہیں گے؟ مضاف. اب یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کہ حامد کی کتاب. اب کتاب کی اضافت حامد کی طرف کی گئی تو یہ کیا گیا؟ کی کے طرف. کی نے آ کر کے ان دونوں کو جوڑ دیا. اب ان دونوں کی جو جوڑا ہے تو کس طور پر جوڑا ہے؟ تو کہتے ہیں اضافت کے طور پر جوڑا ہے. کیا ہے؟ کس طور پہ جوڑا ہے؟ اضافت. کہ اس کی نسبت اس کے طرف کی گئی. اب یہ کیا کہلائے گا؟ مضاف. اور یہ کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ. اور ان کی حالت کیا کہلائے گی کہ کس حالت میں یہ حالت اضافی میں ہے. یہ کس میں ہے؟ حالت اضافی میں. کیوں؟ ان دونوں میں ایک دوسرے کی طرف اس سے کہ اس کی اضافت اس کی طرف کی جاتی ہے. تو جس طریقے سے آپ نے یہ پڑھا حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی، حالت اضافی. اب اس جملے کو کیا بولیں گے کہ یہاں حامد کیا ہے؟ حالت اضافی میں ہے.
کس میں؟ حالت اضافی میں ہے۔ تو اب یہ 3 قسم جو پڑھا آپ نے، حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت اضافی، تو ٹھیک اسی طریقے سے اب ان کی جو ضمیر آتی ہیں، کس کی؟ فاعل کی، مفعول کی اور اضافت کی۔ تو اب اسی طرح فاعل، مفعول اور اضافت کی کیا ہے؟ ضمیر کے اعتبار سے بھی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ اسی طرح ضمیر کی بھی حالتیں ہوتی ہے، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی، ضمیر اضافی۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے ضمیر اضافی، ضمیر اضافی کہ ضمیر اضافی کیا ہے؟ کہ ضمیر فاعلی، ضمیر فاعلی، ضمیر فاعلی وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل ہو، یعنی کام کرنے والے کو بتائے۔ جیسے میں گیا، اس مثال میں میں ضمیر فاعلی ہے۔ کیا ہے ضمیر فاعلی؟ کسے؟ وہ ضمیر جو کسی فعل کا فاعل ہو، یعنی اس ضمیر کا جو استعمال ہوا ہے، یعنی اس ضمیر کا، ضمیر فاعلی کسے کہیں گے؟ وہ ضمیر فاعلی کسے کہیں گے؟ وہ ضمیر جو فاعل کے بدلے میں لایا گیا ہو۔ تو جو فاعل کی جگہ میں یا فاعل کے بدلے میں لایا گیا ہے، تو اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ اس ضمیر کو کیا بولیں گے؟ اس ضمیر کو ضمیر فاعلی بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ضمیر فاعلی بولیں گے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجیے جو مثال دیا ہے، کیا دیا ہے مثال میں دیا کو میں گیا، میں کھایا، میں پڑھا۔ دیکھیے میں پڑھا، اب پڑھا ایک فعل ہے، اب اس کو کیا کس نے؟ فاعل نے۔ اب اس کی جگہ میں یہ کیا؟ آپ، میں کا مطلب یہاں آپ ہے، یہ کیا؟ آپ۔ مثال کے طور میں کا مطلب ایک آدمی ہے، اس کا زید نام ہے۔ اب وہ زید کہہ رہا میں پڑھا یا میں پڑھتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ پڑھتا ہوں۔ تو اب دیکھ لیجئے یہ پڑھتا ہوں ایک فعل ہے، اب یہ کیا؟ میں ہے۔ تو یہ میں جو ہے کس حالت میں ہے؟ کس کنڈیشن میں؟ یہ فاعل کی حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بولنے والا ہے، متکلم جو ہے، وہ خود اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فاعل کی حالت میں۔ ابھی فی الحال کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ تو ہے، ضمیر تو واحد متکلم کی ہے، لیکن یہ کس حالت میں ہے؟ تو یہ ضمیر کی جو حالت ہے، یہ حالت ضمیر کی کس حالت میں؟ فاعلی کی حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے پڑھنے کا کام وہ بذات خود وہی کر رہا، وہی آدمی کر رہا ہے، کوئی اور دوسرا آدمی نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ ضمیر مفعولی، وہ ضمیر جو کسی فعل کا مفعول ہو، جیسے مجھ کو دو، اس کو بلاؤ۔ ان مثالوں میں مجھ کو اور اس کو ضمیر مفعولی ہے۔ دیکھیں اب ضمیر مفعولی کسے کہیں گے؟ جو مفعول کی جگہ میں ہے، جو کیا ہے؟ وہ ضمیر، شارٹ کٹ میں وہ ضمیر جو مفعول کے بدلے میں لایا گیا ہو۔ اب دیکھیں اسی مثال میں دیکھ لیجئے آپ نے، جیسے کہ کہا مجھ کو مارا ایک فعل ہے۔ اب اس کی جو ان کا جو مفعول ہے وہ کیا ہے؟ مجھ کو ہے، وہ کیا ہے؟ مجھ کو۔ اب مارنے والا بھی پتہ نہیں ہے کون مارا ہے، لیکن کیا ہے؟ مجھ کو مارا۔ یہ تو ہے ضمیر کس کی؟ متکلم کی، لیکن یہ کس حالت میں ہے؟ ان کی حالت جو کنڈیشن جو بتائی جا رہی ہے یہ ہے کہ یہ جو مارنا ایک فعل تھا، یہ فعل اس پر واقع ہوئی ہے، یہ فعل اس پر کیا ہوئے؟ واقع ہوئے۔ اور جس پر فعل واقع ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول کہلاتا ہے۔ اب یہ کس حالت میں بن جائے گی؟ حالت مفعولی۔ یہ کس حالت میں ہوگی؟ حالت مفعولی میں ہو جائے گی۔ ضمیر اضافی وہ ضمیر ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو، یعنی مضاف الیہ ہو۔ جیسے میری کتاب۔ اب یہاں پر نام نہیں لایا، یہ کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ وہاں پر مضاف الیہ۔ ضمیر اضافی کسے کہیں گے؟ ضمیر اضافی وہ ضمیر ہے جو مضاف الیہ کے بدلے میں لایا گیا ہو۔
اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر اضافی کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر اضافی کہیں گے۔ اب دیکھ لیجئے میری کتاب، میری کتاب، تو اب میری کتاب میں میری کیا ہے؟ میری یہ ایک واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کیا ہے؟ ضمیر ہے، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ کس حالت میں ہے، کس جگہ میں ہے، کس کی جگہ میں ہے؟ تو یہ مضاف الیہ کی جگہ میں ہے۔ کس کی جگہ میں ہے؟ مضاف الیہ۔ کیسے پتہ چلا؟ میری کتاب، اب یہاں دیکھ لیں کتاب، میری کتاب، کتاب کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ میری کی طرف ہو رہی ہے، تو اب یہاں کتاب کیا بن جائے گی؟ مضاف بنے گی۔ کیا بنے گی؟ مضاف۔ اب جب کتاب کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہے تو میری کیا ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ میں، تو اب یہ کیا بن جائے گی؟ حالت اضافی، حالت اضافی، حالت اضافی ہو جائے گی۔ آئی کچھ سمجھ میں بات؟ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں امید کرتا ہوں۔ آپ اچھا سے ریڈ کیجئے تو سمجھ میں ضرور آئیں گے۔ تو یہاں تک کیا ہوگی؟ تو میری اور اپنا یہ کیا ہے؟ ضمیر اضافی ہے۔ اب اس طرح اپنا بھی ہے، اپنا حال، اپنی کتاب، اپنا قلم، یہ سب کیا ہے؟ اپنا اس میں جو ہو رہا ہے یہ حالت اضافی میں ہو رہی ہے اور واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ کل ضمیر کی تعداد کتنی ہے، کل ضمیر کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ کو میں بتا دوں، آپ کو کل ضمیر کی تعداد جو ہے صیغے کے اعتبار سے یعنی جمع واحد کے اعتبار سے کتنی ہے؟ 6 ہے۔ کل تعداد ضمیر کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اب وہ کیا کیا ہے؟ وہ سب، تو، تم سب، میں، ہم یا ہم سب، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 6 ضمیر ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ واحد غائب، یہ جمع غائب، یہ واحد حاضر اور یہ جمع حاضر، اور یہ واحد متکلم اور یہ جمع متکلم، جمع متکلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ ویڈیو نہیں آئی تصویر میں، اب اس کو دیکھ لیجئے بڑھیا سے بعد میں کہ واحد غائب، جمع غائب، وہ سب، یہ واحد اور جمع۔ تو یہ واحد حاضر کے لیے تو بھی ہے، اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں۔ اب اس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں یا صفت تم بھی بول سکتے ہیں، اور اسی طرح کیا آپ یہاں بھی بس لگ سکتا ہے، بس آپ کے ساتھ سب بھی لگ جائے گا۔ اور میں، مجھ کو، اپنا، یہ سب کیا ہے؟ سب اس میں آ جائیں گے۔ اپنے وہ جمع متکلم ہو جائیں گے، ہم سب، ہم لوگ، ہمارا واحد متکلم آ جائے گا اور ہمارے جمع متکلم میں آ جائیں گے۔ بہر کیف یہ ضمیریں ہیں اور ضمیر کے کنڈے، لیکن کل ضمیر کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ اب وہاں کے ان کے الفاظ مختلف ہیں، وہ چیز الگ ہیں، لیکن کیا ہے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔